नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, मैं वजाहत मसूद साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी बहस का आगाज़ इनकलाब फ़्रांस से किया और मुझे बहुत आसानी हो गई पाकिस्तान की तख्लीक को बाकी तमाम तर उस वक़्त की कायम करदा ममालिक से मुख्तलिफ साबित करने के लिए। इनकलाब फ़्रांस एक बहुत बड़ी इल्मी तहरीक का नतीजा था और इस इल्मी तहरीक के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा जमा किया था कि जिस ज़ख़ीरे के अंदर सियासियात थी, माशियात थी, बशरियात थी, समाजियात थी, माशियात थी, और उन्होंने मिल के ये तय किया था कि कौमें, जो उन्होंने सही कहा कि कौमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से बनती हैं, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए और एक उसके ऊपर आबादी जो होनी चाहिए। और इसकी बुनियाद पे उतर सबसे अहम तरीन नारा वहां यह था कि मजहब बुनियादी तौर पर इसको रियासत से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत लड़ाता है, कत्ल गारत कराता है, आपस में लोगों के अंदर पैदा करता है। और उसके बाद इनकलाब फ्रांस के बाद जिस वक्त बादशाह लुई का सर कटा है तो यूरोप के अंदर बहुत बड़ी लहर दौड़ गई थी, डर गए थे लोग, क्योंकि हम बांग्लादेश में आए, हम अभी तक नहीं डरे कि बांग्लादेश में हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन वहां आया था, लोग डर गए थे। तो उस डरने के बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत और बाकी सारी चीजें जो हैं वो आना शुरू हो गई थी और 1900 के आसपास मजहब को ठुड्डे मार के यूरोप की तमाम तर उनसे निकाल दिया गया था। 1920 में औरतों को वोट का हक मिल गया, सब कुछ हो गया था और एक जमहूरी सूरत हाल पैदा हो गई थी। 1900 के बाद अब दुनिया में अमन हो जाना चाहिए था, ये बहुत बड़ा सवाल है दुनिया के सामने। लेकिन उसके बाद दुनिया ने दो जंगें लड़ी और इंसानी तारीख के अंदर भी शायद इतने लोग ना मारे गए हों जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। उसके बाद हुआ ये कि पहली जंग अजीम के बाद एक बहुत जबरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में है, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ये मेरे सामने उसकी इजलास की कार्रवाइयां हैं। इसमें अक्टूबर 15 से 21 तक एक इजलास बुलाया गया। द लीग ऑफ नेशंस hosted a conference in Paris to address the problems of the passports. पासपोर्ट का डिजाइन पेश किया गया और ये मैं आपके सामने वो पासपोर्ट का डिजाइन रखता हूं और कहा गया कि अब दो चीजें होंगी। इसके बाद एक 26 को 27 को भी है कि इस दुनिया के इंसानों को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में बाउंड्रीज में तकसीम कर दिया जाएगा और एक दुनिया को एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में रख दिया जाएगा और खबरदार, ये हमारा पिंजरा है, इस पिंजरे से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। वरना एक जमाने में होता यह था कि यहां से एक ताजर, हिंदी ताजर, वहां से एक शख्स उठता था जहां के पॉल सिटी में आज भी बगदादी हकीम आपको मिल जाएंगे, इस्फहानी मिल जाएंगे, तबरेजी मिल जाएंगे, लोग बांके पहरेदार सरहदों पे बिठा दिए गए और नेशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। उस वक्त नेशंस का जोग्राफिया यह था कि तुम मिस्र के रहने वाले हो, फराइन मिस्र की औलाद हैं, कमाल के लोग हैं, सदियों का हमारा कल्चर, हम तशरीफ लाएं, आपकी बाउंड्रीज काट के दे दी गई। इराकियों ने कहा हम बाबलो नहनवा की सरजमीन है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलोनिया, आपकी बाउंड्री ले लो। ईरानियों ने कहा सैसनेट्स, आतशकदा फारस, बाउंड्रीज दे दी गई। यहां तक कि फ्रेंच जब उस पूरी तकसीम किया जाने लगा तो बेल्जियम ने कहा नहीं, हमारा तो किंग अलग था, उनका बाउंड्री अलग। लक्समबर्ग लाहौर से भी छोटा मुल्क है वो। तो उस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ पैदा। मैंने कहा मैं पंजाबियों से इनकार करता हूं, पंजाबी से इनकार किया था से जो मुल्क बना था, वरना मेरे 2 करोड़ पंजाबी उधर भी बैठे हुए थे। मैंने सिंधियों से इनकार किया था से जो मुल्क बना था, 25 लाख 27 लाख उस वक्त थे, आज बहुत ज्यादा है। 40 लाख बलोच ईरान में मौजूद थे। बलोचों ने कहा नहीं, इधर खुद इतनी बड़ी मूवमेंट थी खान अब्दुल गफ्फार खान के जमाने में और उस वक्त अफगानिस्तान की सल्तनत बन गई हुई थी, उसकी इज्जत तौकीर में, कहा नहीं हम यहां हैं क्योंकि ये मुल्क के हवाले से बन रहा है। तो बुनियादी तौर पर जिस बात पे मैं आना चाहता हूं अब, कि जिसके ऊपर सबसे अहम तरीन गुफ्तगू हुई है, वो है 11 अगस्त की तकरीर। 11 अगस्त की तकरीर के ऊपर इतनी गुफ्तगू होती है कि ऐसे लगता है कायद आज़म सुबह 9 बजे 11 अगस्त को पैदा हुए थे, तकरीर फरमाई थी
اور اس کے بعد دوپہر کو فوت ہو گئے تھے. نہ قائد اعظم اس سے پہلے تھے نہ قائد اعظم اس کے بعد تھے, کبھی ان کا وجود نہیں تھا. اور یہی ایک تقریر تھی. میرے سامنے بڑی مشکلوں سے میں نے اسمبلی کی کارروائیاں ڈھونڈی اور اس کارروائیوں میں دیکھا کہ بیسیکلی دیکھیں میں اب فجاعت محسود صاحب تقریر کر رہے ہیں, یہ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں تو ان سوالات کا جواب میں دوں گا. تو قائد اعظم کی تقریر کے اندر جو فکریں آپ پڑھتے ہیں ان فکروں میں اصل میں جوگندر ناتھ منڈل کی ایک تقریر ہے, اس کے جواب. جوگندر ناتھ منڈل کی تقریر کیا فکریں سنا دیتا ہوں, اور پھر میں جوگندر ناتھ منڈل کا ایک خط لے کے آیا ہوں جو انہوں نے یہاں سے جاتے ہوئے لکھا تھا, اور یہ بھارت میں چھپا ہے, پاکستان میں نہیں. انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا, اب میں فکریں سنا دوں پھر قائد اعظم کی تقریر کے وہ فکریں بھی سنا دیتا ہوں. The house will also kindly forgive me as I shall always appear to be very ambitious and I shall always be found asking more and more for the backward minorities, but I feel that the house will realize, and sir, قائد اعظم سے مخاطب ہو کے, you will realize that unless the backward section of the people of your beloved Pakistan are raised to the level of other people of the state of Pakistan cannot prosper happy and peaceful. Therefore, I feel that although my demand may appear some, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری ہندو کمیونٹی, کرسچین کا کمیونٹی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے ایک اسلامی ملک تو بنا لیا ہے, اب ہمارا کیا ہوگا. اس کے اوپر قائد اعظم نے کچھ جوابات دیے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے جس کا ذکر ہم نہیں کرتے, وہ قائد اعظم نے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ دو مسئلے بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ ڈے آف دا گورنمنٹ از ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, ظاہر بات ہے حالات بہت خراب تھے. اور دوسرا مسئلہ جو اب تک حل نہیں ہوا پاکستان کا, بے شک زرداری آیا ہے, نواز شریف آیا ہے, عمران خان ہے, باقی سارے, اور وہ مسئلہ کہا تھا I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. ہم کہہ رہے ہیں 1947 میں کہ بھائی جان یہ کرپشن تم ٹھیک کرو تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اب آپ دیکھیں وضاحت بڑی کمال کی ہے. انہوں نے پہلے گفتگو کی ہے رومن کیتھلکس کی, پروٹیسٹنٹس کی, وہاں لڑائیاں ہوتی تھی, وہاں لوگ مارے جاتے تھے, قتل و غارت ہوتی تھی. ہم اس طرح کے نہیں ہیں, ہمارے ہاں جس طرح کا اسلام کا وجود ہے وہ کس قسم کا. Now I think we should keep that in front of us our ideal, and you will find that the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslim. یہ ہے اہم ترین کنٹیجیس فکرہ جس کو اب تک ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. Muslim would cease to be Muslims not in the religious sense because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizen of Pakistan. کہ ایک سٹیزن کے طور پہ وہ برابر ہیں. اب یہاں پر ایک افسانہ بھی کریٹ ہوا, اور یہاں پر میں ایک اور بات آگے تھوڑی سی بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قائد اعظم اس میں کہنا کیا چاہتے تھے. باتیں شروع ہو گئی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو 3 سیکولر, لبرل اور برطانوی غلام ملے تھے. سیکولر لبرل نہ لو, برطانوی غلام لگا لو. سیکولر لبرل ایک آئیڈیالوجی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیوروکریٹ سیکولر آئیڈیالوجی والا ہوتا ہے, میں ان کو جانتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کوئی بیوروکریٹ لبرل آئیڈیالوجی والا, میں ان کو جانتا ہوں. غلامانہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے ان کی. ایک پاکستان کی فوج, ایک پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی, اور ایک پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ. یہ 3 طبقے حاوی تھے اس وقت. انگریز ان کو کہتا تھا کوکونٹس, یہ باہر سے ناریل ہیں, اندر سے جیسے سفید ہیں. اب ان لوگوں نے ایک بڑی پرٹیکولر قسم کی ایک, اور اس کے ساتھ ساتھ وجاہت محسود صاحب کی پرانے آئیڈیالوجی کے سرکردہ لوگ بہت بڑے تھے اس وقت, اور پوری کی پوری انجمن ترقی پسنداں جو تھی موجود تھی, اور ادب کے اندر دوسرا کوئی نام ہی نہیں تھا. سچی بات یہ ہے, کوئی بھی نام آپ اٹھا لیں, ساحل لدھیانوی صاحب کو لے لیں, فیض صاحب کو لے لیں, اس کے بعد جتنے بڑے بڑے لوگ, جہاں تک ایمن حبیب جالب تک, سب لوگ جتنے بھی تھے بڑے بڑے شاعر ادیب سارے, احمد ندیم قاسمی صاحب اور وہ سجاد ظہیر صاحب, کیا کیا نام تھے اس کے اندر, وہ سارے بھی اس آئیڈیالوجیکل فریم ورک. تو اس لیے گفتگو شروع ہو گئی. اب 11 اگست کی تقریر کا انٹرپریٹیشن کا حق صرف اور صرف قائد اعظم کو ہے, نہ مجھے ہے, نہ وجاہت محسود صاحب کو ہے, نہ مجیب الرحمان شامی صاحب کو ہے, نہ خالد محمود صاحب, کسی کو نہیں. ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس نے کیا بات کی تھی. قائد اعظم 25 جنوری 1948 کو کہتے ہیں, why this feeling of nervousness, یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے,
that the future constitution of Pakistan is going to be in conflict with Sharia law, کہ پاکستان کا آئندہ آئین جو ہے وہ شریعت لا کے خلاف ہوگا. آگے پھر قائد اعظم کہتے ہیں وہی اسی وقت there are people who want to create mischief, کچھ شرارتی لوگ ہیں اس علاقے کے اندر, and make the propaganda, جو propaganda کرتے ہیں that we will scrap the Sharia law, ہم شریعہ لا ختم کر دیں گے. Islamic principles have no parallel, اسلام کے اصولوں کی کوئی اور دوسری کی مثال نہیں ملتی. Today they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. وہ آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے. It has taught equality of man, justice and fair play to everybody. No doubt there are many people who do not quite appreciate when we talk of Islam. بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہمیں پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم اسلام کی گفتگو کرتے ہیں. اسلام is not a set of rituals, یہ عبادت نہیں ہے. ٹریڈیشنز، یہ تاریخ نہیں ہے، ٹریڈیشنز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے. اینڈ اے سیٹ آف اسپرچل ڈاکٹرائن، یہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. اسلام از اے کوڈ فار ایوری مسلم وچ ریگولیٹ ہز لائف، جو اس کی زندگی کو گورن کرتا ہے. اینڈ دس ہز کانڈکٹ ان آل ایسپیکٹ، سوشل، پولیٹیکل، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک ایٹسٹرا، اٹ از بیسڈ اپون دا ہائیسٹ پرنسپل آنر، انٹیگریٹی، فیئر پلے اینڈ جسٹس فار آل. یہ انہوں نے تقریر کی تھی وکلاء کے سامنے، اسی لیے قائد اعظم نے شریعت لا کا لفظ استعمال کیا. تو یہ تو بحث قائد اعظم اپنی زندگی میں ختم کر گئے تھے. اس کے بعد ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پریس چینز، ان میں ضمیر نیازی صاحب ان کا نام ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا کہ قائد اعظم کی اس تقریر جو ہے نا، اس تقریر کو کچھ بیوروکریٹس چھاپنے سے روک رہے تھے، اور الطاف حسین صاحب جو ڈان کے جو تھے نا وہ چلے گئے. اچھا مجھے بڑی حیرانی لگی کہ یہ بیوروکریٹس میں امام ابن تیمیہ کون پیدا ہو گیا کہ جو تقریر کو روک رہا ہے؟ بھائی ساری زندگی غلامانہ ذہنیت کے لوگ اور سب کچھ. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ الطاف حسین چلے گئے. اس کی بھی ایک اور ہے کہ ڈان اخبار میں اگلے دن چھاپ دو، ڈان 15 اگست، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آخر میں بعد میں لوگوں نے کہا کہ چودھری محمد علی روکنا چاہتے تھے. پھر سوچا چودھری محمد علی شاید جامعہ اشرفیہ سے پڑھے ہوئے آدمی ہوں گے، یا شاید کوئی ہو سکتا ہے ارائی ہیں تو ضیاء الحق کے دادا ہوں گے. تو وہ بھی نہ نکلے. چودھری محمد علی 1925 میں BSc کیمسٹری کی انہوں نے، 1927 میں MSc کیمسٹری کی، 1928 میں انڈین سول سروس کے اکاؤنٹس گروپ میں آئے، 1936 میں ہی واز سو لائل ٹو دی برٹش گورنمنٹ کہ ان کو سر جیمز برک جو فائنانس منسٹر تھا اس کا پرسنل سیکرٹری لگا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 1945 میں ہی واز پوسٹڈ ایز دی انڈین فائنینشیل ایڈوائزر آف دی انٹائر انڈیا. اور اس کے بعد کیا پاکستان کے بعد ایک بندہ تھا غلام محمد، ملک غلام محمد، اس کے بارے میں کبھی تاریخ جا کے آرکائیو میں بھی پڑھا ہوا ہے. قرارداد مقاصد کا ایک مسودہ ملک غلام محمد صاحب لے کے گئے تھے قائد اعظم کے پاس، which was a ditto copy of the مسودہ جو کہ نہرو نے وہاں پیش کیا تھا، یہ آپ نافذ کر دیں. اور یہ جو غلام محمد صاحب ہیں یہ سر وکٹر ٹرنر کے ساتھ اس کے یہ تھے. ایک تو یہ بات کہ آپ کے سامنے کلیئر کر دیں. اب اس میں ایک اہم ترین سپیچ میں یہاں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اسی کے اندر اگلے دن ایک اجلاس ہوا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹائٹل کی بحث ہوئی، جس بحث کے اوپر کچھ ہندوؤں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہے. انہوں نے کہا مہاتما گاندھی کہتے ہیں، یہ بحث کو بھی نہیں پڑھنا چاہتے. جوگندر لال منڈل ایک پاکستان کے اندر بہت اہم مسلم لیگ کے تھے جن کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا. وہ قرارداد مقاصد یہاں سے چلے گئے تھے. وزیر قانون سوری. ان کا ایک خط ہے، یہ سامیہ پرساد مکھرجی انسٹیٹیوٹ انڈیا نے چھاپا ہے. یہ خط بڑا مزدار ہے. یہ لیاقت علی کو خط لکھنا ہے کہ اب آپ نے چونکہ پاکستان کو اسلامائز کر لیا قرارداد مقاصد کے بعد، تو اب مجھے تو پہلے سے شک تھا. یہ لاہور ریزولوشن 1940 کے بارے میں کہتے ہیں، I must make it clear that I have thought that an attempt would be made as is being done at present. مجھے پتا تھا کہ یہ قرارداد مقاصد ضرور آئے گی، یہ بندہ یہ لگے ہوئے ہیں اس طرف. To develop Pakistan as a purely Islamic state, اس کو اسلامک اسٹیٹ نے based on the Shariat and the injunctions and formulate Islam. I presume that it would be set up in all essentials
after the pattern contemplated in the Muslim League resolution adopted in Lahore on March 23, 1940. ये मार्च 23 में सब बुनियाद इस्लाम की रख दी गई थी। ये बाद में नखरे नखरे जो है ना बड़ी देर के बाद हुए। एक तो अब आखिर में एक छोटी सी चीज जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसी 3 दिन के बाद 11 अगस्त के तकरीर के बाद मैंने कहा था, जोगिंदर नाथ मंडल का जवाब दिया था कायद आज़म ने कि भाई ये हम मदीना की रियासत में भी ये करते आए हैं और यहां भी हम करेंगे। उसका क्लियर जवाब 14 अगस्त की तकरीर, लॉर्ड माउंटबेटन ने तकरीर की और लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर मैं एग्जैक्टली वो कार्रवाई निकाल के ना मैं किसी अखबार से नहीं लेके आया। May I remind you that at the time when the East India Company received its charter nearly 4 centuries ago, your great emperor Akbar was on the throne. उसने कहा जी जब हम आए थे तो अकबर के जमाने में आ गए थे. It was an example by which I honestly believe generations of our public men and administration have been influenced. Akbar's tradition has not always been consistently followed by the British Indian, but I pray for the world's sake that we will hold fast in the years to come to the principles that this great ruler taught. ये अकबर ने जो रवादारी का एक उसूल बताया था, आप उसके ऊपर अमल करें। यहाँ कायद आज़म का वो शख्स जानता है जो ट्रू मुस्लिम। कायद आज़म जवाब देते हैं, the tolerance and the goodwill that the great Emperor Akbar showed to all the non-Muslim is not the recent origin. ये कोई नई बात नहीं है कि अकबर ने इस तरह के काम किए हैं। It dates back 13 centuries ago. ये 1300 साल पहले की बातें हैं। Then Prophet not only by words but by the deeds treated the Jews and the Christians handsomely after he had conquered them. He showed to them the utmost tolerance and regard and respect for their faith and belief. The whole history of Muslims, wherever they ruled, to replete with those humane and great principles which should be followed and practiced by us. ये कायद आज़म की उस वक्त जवाब था जो कि उन्होंने दिया। इसका वो जवाब तो जोगिंदर नाथ मंडल था, फिक्र न करो, हम ऐसे बुरे नहीं हैं। अब आता है रियासत के बारे में कायद आज़म का क्या तस्वीर था। उसके बाद बहुत सी बातें मैंने यहां नहीं करनी तो कितनी लंबी हो जाएगी, इसलिए कि कायद आज़म की जितने भी इस्लाम के हवाले से बातें थी उनको खुर्चा गया है। आप आज नेशनल असेंबली की साइट पर चले जाएं, आपको 11 अगस्त की तकरीर मिलेगी, आपको 14 अगस्त की तकरीर नहीं मिलेगी। उसके बाद एक और चीज, कायद आज़म ने अपने जमाने के अंदर, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है लेकिन चूंकि इस इशू ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब आर्काइव में लगा तो मैं एक अदारे के बारे में मुझे अंदाजा हुआ कि ये अदारा कायम किया गया था। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, बहुत पुरानी है, 75 साल पुरानी है। ये अगस्त 1947 में पंजाब में नवाब मंडोत ने मीटिंग की अल्लामा असद के साथ। अल्लामा असद एक चौधरी थे जो मुसलमान हो गए थे, पाकिस्तान आ गए थे अल्लामा इकबाल के पास। ये उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन कायम किया और वो बिल्डिंग जो कि उसके साथ है, सेक्रेटेरिएट के साथ, जो एमपी हॉस्टल होता था, उसके अंदर वो दफ्तर कायम हुआ। इसके अंदर वो तकरीर करते हुए कहते हैं, बिल्कुल आखिरी शुरू का ऐसा मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि बहुत वो है। इन व्यू ऑफ द ग्रेट चेंजेस बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल विच द मुस्लिम मिल्लत इन आवर कंट्री इज अंडरगोइंग इन दीस डेज। मुस्लिम मिल्लत, मिल्लत इस्लामिया। आगे वो कहते हैं, the ultimate aim of the department is to help a community to recognize its life on Islamic lines, and therefore it has been named Department of Islamic Reconstruction. Is this for the first time in the modern age that the word Islamic has been appeared in the designation of any government department? कि मौजूदा दुनिया में पहला ये महकमा है जिसका नाम जो है वो इसको इस्लामिक रखा गया। बात यहाँ आखिरी यहाँ खत्म करता हूँ। उसके बाद कहा जाता है जहां कायद आज़म का इल्म नहीं था। ये नेशनल असेंबली की डिबेट्स हैं, ये तकरीबन इतना मोटा बलंदा है, इसके अंदर किसी साहब को चाहिए हो तो मैं दे भी सकता हूं, 35 दफा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन डिस्कस हुआ है, उसके बजट, उसकी बाकी चीजें। 18 अगस्त को कायद आज़म को उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई
وہ رپورٹ انشاءاللہ بہت جلد میں اس میں مرتب کر رہا ہوں. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے پورے کے پورے کہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کیسے بنایا جائے گا, باقی چیزیں کیسے, ان کا ایک ریکمنڈیشن یہ بھی تھی اس کے اندر کہ یہ اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس کو 2 سال کے اسکول بند کر دو, کیونکہ اگر یہ اسکول میں بچے پڑھتے رہے تو ایکسرسائز انفرٹیلٹی ہے. اس بندے کو یہاں سے اس کے بارے میں اس پر قائد اعظم فوت ہو گئے, اور پھر حالت یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو, پہلا ڈپارٹمنٹ جس کو آگ لگی ہے, کوئی ریکارڈ مجھے نہ ملا. ایک کباڑیے کے پاس میں جا کے یہ کتاب یہ ملی ڈپارٹمنٹ صاحب, اور پھر اس کے بعد اس کی دوسری کاپی اس بجٹ کے لیے تھی جو بجٹ بھیجا گیا تھا. ایک آخری اور لاسٹ وہ سپیچ میں سنانا چاہتا ہوں جو قائد اعظم نے سے پہلے تقریر کی تھی. یہ وہ تقریر ہے کہ جس کو قائد اعظم کی آخری وصیت کہا جا سکتا ہے. اتنا مغرب کا ناقد, مغربی نظام کا ناقد شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا جتنا یہ شخص تھا. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم فرماتے ہیں, I shall watch with keenness the work of your research organization. میں بڑی تندہی سے, بڑی احتیاط سے آپ کے کام کو دیکھوں گا, ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو, in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of the social and economic life. کہ آپ بینکوں کے نظام کو اسلام اور اس کی ایک معاشی اور اس کے تحت کیسے بناتے ہیں. اچھا بات جہاں ختم ہو جاتی ہے, نعرہ لگا کے چلا گا اسلام کے مطابق. اگلا فکرہ وہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ قائد اعظم نے پورے کے پورے اس سسٹم کو جو 1920 میں کریٹ کیا تھا, جیسے اقبال کہتا ہے ہم نے خود شان پہنایا ہے جمہوری لباس, جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. جب یہ انسان کو چڑیا گھر میں تقسیم کیا گیا تھا, جب 1920s کے اندر جس وقت یہ پیپر کرنسی آئی تھی, جب یہ سب کچھ ہوا تھا, اور جب یہ بینکرز نے جنگیں مسلط کی تھی, قائد اعظم 48 میں دونوں جنگوں کے بارے میں اقبال قائد اعظم کہتے ہیں the economic system of the West, مغرب کے معاشی نظام has created almost insoluble problem, ایسے مسائل کھڑے کر دیے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے for the humanity, انسانیت کے لیے, and to many of us it appears that only a miracle can save it from the disaster. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہی اس نظام کو بچا سکتا ہے. That is now facing the world. It has failed to do justice between man and man. ساری زندگی ان کی گزری ہے سرمایہ داروں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے. یہ وہ سسٹم تھا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں it has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. اچھا یہ وہ بات ہے کہ جو آج لوگ بات کرتے ہیں, جو قائد اعظم کرتے ہیں. On the contrary, it was largely responsible for the 2 world wars. یہ وہ نظام ہے جس نے 2 جنگیں پیدا کی, 15 کروڑ بندہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا 2 world war. And in the last half century, the Western world, in spite of its advantages of mechanization, مغربی دنیا, ایک قائد اعظم کہہ رہے ہیں, کوئی شامہ اشرفیہ کا مولوی نہیں کہہ رہا, مغربی دنیا اپنی اجتماعی ٹیکنالوجیکل ترقی کے باوجود اور میکنائزیشن اینڈ انڈسٹریل ایفیشنسی is today in worse mess than ever before in the history. اس کے باوجود یہ بدترین حالت کے اندر ہے کہ جیسی اس تاریخ کے اندر سے پہلے تھی. اور the adoption of the Western economic theory and practice will not help us in achieving our goals of creating happy and contented people. اگر ہم نے مغرب کی تھیوری کو مانا, اگر مغرب کے اصولوں کو سمجھا, ہم کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں we must work our destiny in our way and present the world an economic system based on the Islamic concept of equality of manhood and social justice. ہمیں دنیا کے سامنے ایک اسلامی نظام بنا کے پیش کرنا چاہیے. We will thereby fulfilling our mission as a Muslims. ہم اسی طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے and giving to humanity اور انسانیت کو ایک میسج دیں گے, the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. تبھی ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نظام ہے جس کے اندر انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.